کمرشلزم ہر جگہ ہے، سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہر جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی حد تک جو وہ لائن ہے وہ ڈرا ہوئی ہے وہاں پہ کہ آپ نے سیریس جرنلزم اگر کرنا ہے تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں. جو پولرائزیشن جس کا ہمارے میڈیا کے ادارے یہاں شکار ہیں یہ وہاں بھی ہے، لیکن وہ ڈکلیئرڈ ہے. مطلب وہاں بھی فاکس ہے اور سی این این ہے اور ان کی اپنی اپنی ڈکلیئرڈ پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے کنزیومر کو اس کا پتہ ہے. پاکستان میں شاید عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لوگوں کے لیے ڈونلڈ لو کو بہت بڑا اہلکار ہوگا اور ڈونلڈ لو کی بڑی اہمیت ہوگی، اور وہ جو ہے وہ حکومتیں پلٹا رہا ہوگا اور ان کے بارے میں فیصلے کر رہا ہوگا. امریکی جو سسٹم ہے اس کے اندر ڈونلڈ لو از اے ویری اسمال، آپ کہہ لیں کہ اے ویری اسمال فش اگر میں اس کو کہوں. اور یہ کہنا کہ یہاں سے کسی نے ڈونلڈ لو کے کان میں پھونک ماری اور ڈونلڈ لو نے جا کے جو بائیڈن کے کان میں پھونک ماری اور جو بائیڈن نے کہا کہ حکومت اس طرح بدل دو، امریکی نظام اس طرح کام نہیں کرتا. امریکہ کے اندر جب 6 جنوری ہوا تھا اسی طرح لوگ گئے، انہوں نے آگ لگائی کیپٹل ہل پر، وہ گئے دفتروں میں گھسے، تصاویر بھی آئیں، دنیا نے دیکھیں. 1000 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو ان تصاویر اور ویڈیوز سے پن پوائنٹ کر کے باقاعدہ گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات چلائے گئے اور وہ لوگ اب فارملی سزا بھگت رہے ہیں. ہمیں اور وی نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر اویس سلیم جو کہ ٹیکساس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور ہمارے لیے وی نیوز کے لیے وہ امریکہ سے رپورٹ بھی کرتے ہیں. جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں ایک آج بڑا ہی مزے کا دلچسپ اور یونیک انٹرویو لے کے آئے ہیں. بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، میڈیا سے بڑا خاص تعلق رابطہ ان کا رہا ہے. پاکستان میں میڈیا کے تقریباً تمام ہی چینلز میں انہوں نے کام کیا، پھر اس کے بعد پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گئے. امریکہ میں میڈیا پڑھا باقاعدہ طور پر، اور پھر نہ صرف پڑھا، اتنا پڑھا کہ اس میں پی ایچ ڈی کر لی، اور پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہاں میڈیا پڑھانا بھی شروع کر دیا. میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے آج امریکہ سے ہمارے دوست ڈاکٹر اویس سلیم ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اویس آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے. تو یہ جو میڈیا کا آپ کا سفر ہے، پاکستان سے شروع ہوا اور ٹیکساس تک جا کر پہنچا، اس کے بارے میں تو بتائیں. جی بہت شکریہ. ایک تو میرے لیے اعزاز کی بھی بات ہے اور تھوڑا سا میں آکورڈ بھی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ بے تکلف دوست عام طور پر اتنی تمہید نہیں باندھتے، اتنی عزت سے بات نہیں کرتے، آپس کی گفتگو میں ٹانگ زیادہ کھینچتے ہیں. لیکن چلیں آج فار اے چینج آپ نے مجھے مہمان کیا ہے. دیکھیے سفر آپ کے تو سامنے ہی ہے. ہم جب میں ایکٹیو تھا، میڈیا میں تھا، ہم انٹریکٹ کر رہے تھے. پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جرنلسٹ بائی چوائس ہوں. میں نے آپٹ کیا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے. پاکستان میں بھی میں نے یہی میس کمیونیکیشن ہی پڑھا، اس کے بعد اخباروں سے شروع کیا، پرائیویٹ ٹیلی ویژن بعد میں آیا. پہلی جاب کون سی تھی؟ انگریزی اخبارات سے میں نے شروع کیا. دی نیشن کا میگزین جو ہے وہ میرا پہلا انٹروڈکشن تھا. اس میں میں نے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، آرٹیکلز. انہوں نے مجھ سے کافی عرصہ کام کرایا، پیسے نہیں دیے کبھی، لیکن یہ ہے کہ اس سے تجربہ ہوا. پھر میرا پہلا جو باقاعدہ بریک تھا وہ دی نیوز میں تھا. دی نیوز میں 5 سال رہا، رپورٹنگ میں ایجوکیشن رپورٹ کیا اور بیٹس کی. اور میرا خیال ہے کہ ایز اے جرنلسٹ مجھے شیپ کرنے میں اس ادارے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر اس کے بعد میں سوئچ کر گیا ٹیلی ویژن میں، ایکسپریس نیوز میں رہا. اس میں نے رپورٹنگ نہیں کی لیکن رپورٹرز کے ساتھ کام کیا. میں نیوز روم میں رہا. نیوز روم مینجمنٹ جو ہے وہ میرا ایک طرح سے اسپیشلٹی بن گئی، پہلے ایکسپریس میں، پھر دنیا ٹی وی میں. دنیا ٹی وی میں ہم اکٹھے بھی تھے. آخری جو میرا سٹنٹ تھا ایکٹیو جرنلزم کا وہ دنیا ٹی وی کے ساتھ ہی تھا واشنگٹن میں، جب انہوں نے بیورو بنایا. اس دوران میں اتفاق ہوا کہ مجھے ایک اسکالرشپ مل گیا آگے پڑھنے کے لیے.
شوق تھا کہ آگے پڑھا جائے, کچھ دنیا دیکھی جائے, جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں مزید پڑھا جائے. یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد میں شاید کوئی اور کام کروں گا, صحافی نہیں رہوں گا. سو بس فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے پھر میں نے پی ایچ ڈی کی. وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ سلسلہ یوں بنا کہ میں ٹیچنگ والی سائڈ پہ ڈرفٹ کر گیا. خوش قسمتی یہ ہے کہ جو کام میں نیوز روم میں رہ کے کر رہا تھا, فیلڈ رپورٹرز کے ساتھ, اپنے دوسرے کولیگز کے ساتھ کانٹینٹ کمیشن کرنا, سٹوریز کروانا, اب میں کیونکہ ہماری یونیورسٹی لمار یونیورسٹی میں ہوں میں, ٹیکسس میں, ہماری یونیورسٹی کا اپنا ٹیلی ویژن ہے جو فاکس کا ایفیلیٹ ہے, اپنا ریڈیو ہے جو NPR کا ایفیلیٹ ہے. تو میں بیسکلی وہی کام کر رہا ہوں. میرے بڑا ہینڈز آن قسم کا سلسلہ ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلیٹن بناتے ہیں, سٹوریز کرتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں. وہ جو ٹریڈیشنل لیکچرنگ ہے اس طرح کا کام نہیں ہے. سو بس اب پچھلے 6-7 سال سے جو ہے وہ میں فل ٹائم وہی کر رہا ہوں. ساتھ اپنا جو صحافت کا شوق ہے تھوڑا بہت, وہ کبھی لکھ لیا, کبھی کچھ بول لیا, بس وہ چل رہا ہے. بنیادی فرق آپ نے کیا محسوس کیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا امریکہ میں جو چیز ہوتی ہے ہر چیز ٹھیک ہی ہوتی ہوگی, تو یہاں کا جو جرنلزم ہے, یہاں پہ تو اب کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہوتی. یہاں پہ جو بچہ گھر میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا وہ الٹیمیٹلی صحافت میں آ جاتا ہوتا ہے. تو اب جو ماس کمیونیکیشن کے ڈگریز بھی آئی ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ ٹھیک ڈگریز نہیں ہیں. تو یہاں کا جرنلزم, یہاں کے ٹیلی ویژن اسٹیشن, یہاں کے نیوز کرنٹ افیئرس کے پروگرامز, اخبارات, ریڈیو اسٹیشنز اور وہاں کا سسٹم, کیا فرق, بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے 2 بنیادی فرق ہیں. ایک تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم جب یہاں پڑھ رہے تھے تو ہمارا بھی بنیادی اختلاف یہ تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی رپورٹنگ نہیں کی, کبھی ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے وابستہ نہیں رہا, وہ ہمیں کیا پڑھائے گا. باقی دنیا میں جو پروفیشنلز ہیں وہ اب کچھ عرصے کے بعد ٹیچنگ کی طرف آ جاتے ہیں. میری جب ہائرنگ ہوئی اور میں نے اپنے کولیگز سے اور اپنے سینئرز سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں ہائر کیا ہے, میرے مقابلے میں گورے بھی ہوں گے, آپ نے ان کو کیوں نہیں ہائر کیا, تو باقاعدہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کے ایکسپیرینس کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے پاس امریکہ میں بھی کام کرنے کا تجربہ ہے اور ایک ایسی مارکیٹ میں کام کرنے کا تجربہ ہے جو عام طور پر ہمیں نہیں ملتی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ پتہ چلے. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میڈیا کے ادارے ہیں, کمرشلزم ہر جگہ ہے, سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہر جگہ ہے, لیکن اس کے باوجود کسی حد تک جو وہ لائن ہے وہ ڈرا ہوئی ہے وہاں پہ کہ آپ نے سیریس جرنلزم اگر کرنا ہے تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں. جو پولرائزیشن جس کا ہمارے میڈیا کے ادارے یہاں شکار ہیں, یہ وہاں بھی ہے, لیکن وہ ڈکلیئرڈ ہے. مطلب وہاں بھی فاکس ہے اور CNN ہے اور ان کی اپنی اپنی ڈکلیئرڈ پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے کنزیومر کو اس کا پتہ ہے اور وہ اس کے حساب سے اپنا ڈیسیجن کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر وہاں NBC جیسے ادارے بھی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ بھی ہے. سو ویور کے پاس بہت زیادہ چوائس اویلیبل ہے. پھر جو ایک اسٹیٹ کا کنٹرول ہے جس کی ہمارے جیسے ملکوں میں بہت بات ہوتی ہے, جو پریشر گروپس ہیں, وہ انفلوئنس شاید اتنا نہیں ہے وہاں پہ. اگر آپ ایک طرح کا انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیں تو اس کے مواقع بہت زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسکس تو نہیں بدلتی جرنلزم کی, لیکن جو ریسرچ ہے پوری دنیا میں, جو کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے, اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جو صحافی ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ سے اور اس انوائرمنٹ کے جو پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں اس سے آزاد نہیں ہو سکتے پوری طرح سے. تو جو وہ معاشرہ ہے اس کا عکس ان کے میڈیا میں نظر آتا ہے, اور جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو یہاں کے مسائل ہیں اس کا عکس اس کے میڈیا میں لیکن نظر آتا ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اوور لیپ ہو رہی کیا ہے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں. اور ظاہر ہے آپ دونوں معاشروں کی پروڈکٹ ہے, اس معاشرے میں پلے بڑے ہیں, اس معاشرے میں آپ تدریس کے کام کر رہے ہیں, اور اس ملک کی سیاست کو
آپ نہیں بھول سکتے, آپ اس کے بارے میں رپورٹ کرتے رہے ہیں. عمران خان صاحب ابھی پچھلے دنوں انہوں نے, ظاہر ہے ڈونلڈ لو والا جو سارا تھا فیاسکو, اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, اور سائفر والا, تو اس سے امریکی حکومت خوفزدہ تھی کیا؟ امریکہ کے کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیے خوف زدہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا, اور میں معذرت کرتا ہوں, اس پر میری ہنسی تھوڑی سی نکل گئی. میں نے امریکہ کے اندر بھی رپورٹ کیا ہے, مجھے اتفاق ہوا ہے وائٹ ہاؤس کی بریفنگز میں جانے کا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, پینٹاگون کی بریفنگز میں جانے کا. وہاں پر پوری دنیا کے صحافی ہوتے ہیں, ان صحافیوں کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے. میں اس وقت بھی وہاں تھا جب یہاں پر بن لادن کا واقعہ ہوا, اور سلالہ کا واقعہ ہوا, اور میمو گیٹ کا واقعہ ہوا. میں امریکہ میں رپورٹ کر رہا تھا یہاں اپنے ادارے کے لیے. ایک انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بین الاقوامی تعلقات کو سٹیک پر لگاتے ہیں اور اپنے لوکل پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں, یہ بات ملک سے باہر لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. اور یہ کہ جس طرح کی ڈس فنکشنالٹی ہمارے یہاں ہے وہ کیوں ہے. اگر آپ اسی یہ تازہ جو سائفر واقعہ والا ہے سائفر والا یا ڈونلڈ لو والا, اسی کی بات کریں, پاکستان میں شاید عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لوگوں کے لیے ڈونلڈ لو کو بہت بڑا اہلکار ہوگا, اور ڈونلڈ لو کی بڑی اہمیت ہوگی, اور وہ جو ہے وہ حکومتیں پلٹا رہا ہوگا اور ان کے بارے میں فیصلے کر رہا ہوگا. امریکی جو سسٹم ہے اس کے اندر ڈونلڈ لو از اے ویری اسمال, آپ کہہ لیں کہ اے ویری اسمال فش اگر میں اس کو کہوں. اور یہ کہنا کہ یہاں سے کسی نے ڈونلڈ لو کے کان میں پھونک ماری اور ڈونلڈ لو نے جا کے جو بائیڈن کے کان میں پھونک ماری اور جو بائیڈن نے کہا کہ حکومت اس طرح بدل دو, امریکی نظام اس طرح کام نہیں کرتا. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ نے پوری دنیا میں اس طرح کے کام کیے ہیں اور بعد میں اس کو اکنالج بھی کیا ہے, لیکن یہاں پہ کم از کم امریکہ کے اندر نہ امریکی میڈیا میں, نہ جو ہمارے دوست امریکی حکومت میں کہیں نہ کہیں انوالو ہیں مختلف حیثیتوں میں, پرانے جو کانٹیکٹس ہیں, وہ ان کو تو میں نے اس پر ہنستے دیکھا ہے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور امریکی حکومت نے آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ اس کو فارملی انہوں نے نگیٹ بھی کیا, کانٹراڈکٹ بھی کیا. اور فرض کریں کہ ہم اس کو فیس ویلیو پہ ٹھیک بھی مان لیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی جماعت کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ درست ہے, تو پھر آپ بار بار انہی کے پاس جا رہے ہیں اور لابینگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہماری حکومت کو انفلوئنس کریں تاکہ وہ عمران خان صاحب کو واپس لے کر آئیں. تو یہ ایک ایسی کانٹرڈکشن ہے جس کو شاید آپ لوکل لیول پر اپنے حامیوں کے لیے تو ریکنسائل کر سکیں, باقی دنیا اس پر ہنستی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے. وہ اور یہ کام, جیسے میں نے میمو گیٹ کا اور دوسری چیزوں کا حوالہ دیا, یہ کام ہم اتنی دفعہ کر چکے ہیں اپنے ملک میں کہ اب وہ بادر بھی نہیں کرتے کہ اب اس کے بارے میں بلکہ وہ بات کسی کریں. نے کہا کہ سائفر کی حیثیت والے سارے کیس کی حیثیت امریکہ میں ایک لطیفے سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اب ایک وہاں کی ایک مثال لے لیتے ہیں. اس میں ابھی ایک پریزیڈنٹ آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, اور انہوں نے کوئی بہت زیادہ جمہوری رویوں کا مظاہرہ نہیں کیا, کبھی وائٹ ہاؤس پہ حملے کرائے, اور وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے اندر. تو اس سسٹم نے اب اس طرح کے شخص کے ساتھ کس طرح اس سے نمٹا. ہمارے پاس بھی ابھی پچھلے دنوں آئے تھے اور ہم ابھی تک ان سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ مثلا سسٹم کیسے کام کرتا ہے. بالکل. یہ دیکھیے رول آف لا جو ہے نا وہ تو ضروری ہے اور ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں 9 مئی کو ہوا ہے, میرا ٹیک اس پر تھوڑا سا مختلف ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور میں نے یہ پڑھا بھی ہے, اس کو پریکٹس بھی کرنے کی کوشش کی ہے, کہ ریالٹی جو ہے نا وہ 2 ایکسٹریمز کے درمیان ہوتی ہے. ایک اب ہمارے یہاں ایکسٹریم یہ ہے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہمارے ساتھ تو سازش ہو گئی ہے, ہم تو معصوم ہیں.
دوسرے ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ شاید دہشت گرد ہو گئے ہیں، اور ان سب کو جو ہے وہ ایسا انجام تک پہنچانا چاہیے جو کبھی کسی نے سیکھا نہ ہو، دیکھا نہ ہو۔ امریکہ کے اندر جب 6 جنوری ہوا تھا، اسی طرح لوگ گئے، انہوں نے آگ لگائی، کیپٹل ہل پر وہ گئے، دفتروں میں گھسے، تصاویر بھی آئیں، دنیا نے دیکھیں۔ 1000 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن کو ان تصاویر اور ویڈیوز سے پن پوائنٹ کر کے باقاعدہ گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات چلائے گئے، اور وہ لوگ اب فارملی سزا بھگت رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ، اور وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے، ان کا بھی یہی ویو پوائنٹ تھا کہ ہمارا تو نہیں خیال تھا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ہم پولیٹیکل زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں تک آئے تھے۔ کیونکہ اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ جو زبردست ہے یا جو چڑھائی کر سکتا ہے یا جلاؤ گھیراؤ کر سکتا ہے، جتنا زیادہ کر سکتا ہے، اس کو اس کا حق ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کو اس کی کامیابی تصور کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سویلائزیشن سے واپس ایک ٹرائبلزم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس ٹرائبلزم کا بینیفیشری صرف پھر پی ٹی آئی نہیں ہوگی، پھر کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسری جو اس کی جو میرا خیال مختلف ہے اس میں، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، کور کمانڈر کے گھر سے مور چوری کیا ہے، یا پتلون لہرائی ہے، یا کوئی اور کام کیا ہے، تو صرف اس کو سزا ملنی چاہیے، اور صرف اس چیز کی سزا ملنی چاہیے۔ صحیح۔ یہ جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں جس میں مبالغے کی بھی آمیزش ہوتی ہے کبھی کبھار، لیکن کہ ان کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا ہے، یا یہ کہ کئی مہینوں سے لوگوں پہ مقدمہ ہی نہیں چلا اور وہ جو ہیں وہ قید میں ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ڈیو پروسیس جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ اویس میں ایک بات کہوں، پاکستان ظاہر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان جو ہے نا سوشل میڈیا سنڈروم سے بہت بری طرح سفر کر رہا ہے۔ جو کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے نا یہاں پر، مثلاً کسی ایک صاحب کی، جیسے جمشید دستی صاحب کی ابھی ایک ویڈیو آ گئی، آپ شور آپ نے دیکھی، اور قیامت مچ گئی، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور جب تک اس حقیقت کی ویڈیو کھلی، اس کی وہ پتہ چلا کہ وہ اعظم سواتی صاحب کی جو ویڈیو آئی تھی، جس میں انہوں نے بڑا پاپ دیدہ ہو کے بتایا کہ میری بیٹی کو جو ہے ایک ویڈیو بھیجی جو میری اہلیہ کی اور میری ایک جو ہے نازیبہ ویڈیو، بعد میں وہ پتہ چلا کسی پورن سٹار کی کوئی ویڈیو تھی جو، اور رو کے انہوں نے ایسا کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی اس طرح رو کر بات کرنا شروع کر دے، بزرگ آدمی، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جب تک اس کی حقیقت کھلتی ہے، اس وقت تک پلوں تلے بہت سا پانی بہہ چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ابھی جو ابہام اتنا زیادہ ہے، کنفیوژن اتنا زیادہ ہے، جیسے ابھی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ابھی وہ فافن کی جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں وہ 2013 میں ہوئے ہیں، اس سال نہیں ہوئے۔ تو خیر یہ بات طویل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کا امریکہ سے آنا ہوا، ایک آخری سوال اور امپورٹنٹ سوال ہے، وہ پاکستان کے نقطہ نظر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکن انٹرسٹ پاکستان سے ختم ہو گیا ہو۔ حالانکہ ایک تھیوری یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی حکومت کے جو انخلا کے بعد اب ان کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ایک سپر پاور کا پاکستان جیسے ملک میں انٹرسٹ ہمیشہ رہے گا۔ الیکشن ہونے والے، لگتا تو یہی ہے ہونے والے ہیں، الیکشن کے حوالے سے امریکی حکومت کی کیا توقعات ہوئیں گی، نوئنگ دا فیکٹ کہ ماضی میں ڈکٹیٹرشپس کو بھی امریکی حکومت بڑے شوق سے سپورٹ کرتی رہی ہے، تو اب ان کی کیا توقعات ہونی چاہیے یا ہوں گی؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک ہسٹوریکل اینیکڈوٹ دے دیتا ہوں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے۔ جب 2013 کے الیکشن ہونے والے تھے اور میں امریکہ میں تھا اور رپورٹ کر رہا تھا، تو میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے تازہ ریٹائر ہوئے تھے،
اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب یہ ڈرونز کے خلاف بڑے وہ مظاہرے کر رہے تھے اور بڑا ان کا ایک اینٹی یو ایس نیریٹو تھا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا فرض کیجئے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر امریکی حکومت کیا کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے. امریکہ کا جو ایک رول ہے دنیا کے چودھری کے طور پہ، اس میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن وہ اپنے اس رول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو ان کا سب سے بڑا پیرانویا ہے وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، جس کی ہمیں ان کے میڈیا میں اور ان کے اہلکاروں کی گفتگو میں بازگشت بھی اکثر اوقات ملتی ہے کہ یہ رانگ ہینڈز میں نہ چلے جائیں. اس کے حوالے سے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول دیکھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان، کیونکہ ہر سال جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ایک رپورٹ پیش کرتا ہے باقاعدہ، جس میں پاکستان کا ذکر ہوتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ سیف ہے اور وغیرہ وغیرہ باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. سو وہ رول تو ختم نہیں ہوگا، اور وہ اس کو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اس سے ہٹ کے اور سویلین سے بات کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ سویلین سائڈ پہ ہمارے ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلٹی اس طرح سے نہیں رہی. تو جو سویلین حکومت ہے، جو بھی ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور حکومت آتی ہے، آپ نے دیکھا کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ امریکہ کی پریفرنس کوئی نہیں ہے کہ کون اقتدار میں آئے، اور جو بھی آئے گا میرا خیال ہے کہ دونوں طرف یہ ایک ٹینڈنسی ہوگی کہ مل کر کام کیا جائے اور آگے چلا جائے. یعنی یہ والی کہانی جو ہے کوئی درست یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، یا بلاول بھٹو، یا اسپیسیفکلی پاکستان پہ ڈیموکریسی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے؟ دیکھیے، یہ تو اب امریکہ کے حوالے سے ایک لطیفہ بھی بن گیا ہے کہ امریکن ورژن آف ڈیموکریسی جو ہے وہ چاہتے ہیں، ان کی کچھ ترجیحات ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور جس طرح آپ نے دیکھا یوکرین کی جنگ میں جو ان کی ترجیحات تھیں، یا دنیا کے دیگر معاملات ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ ان کی آواز میں آواز ملا کر چلیں. لیکن یہ کہ کیا ایک جماعت کی حکومت ہو یا دوسری جماعت کی حکومت ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپینڈنسی ٹریڈ کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے امریکہ پر رہے گی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم میری جتنی گفتگو ہوتی رہی ہے امریکی اہلکاروں سے یا ان کے میڈیا کے لوگوں سے، ان کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے، یا ان کی کوئی پریفرنس نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی ایک پارٹی اقتدار میں آ گئی یا دوسری آ گئی تو شاید اس کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سائفر کے حوالے سے بھی میں ایک فکرہ یہاں پہ ضرور کہہ دوں، جس کو ہمارے یہاں بہت بڑا ایشو بنایا کہ پیش کیا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ اس وزیر اعظم کو نکال دیں. امریکیوں کا ایک آپ کہہ لیں کہ گفتگو کا ایک طریقہ ہے جو بہت زیادہ فرینک ہے، بہت زیادہ ڈائریکٹ ہے، اور اگر ہماری معاشرت کو اور ہماری روایات کو دیکھا جائے تو شاید بہت زیادہ اوفینسو بھی ہو جاتا ہے کسی وقت. ہم اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس معاشرے میں وہ بڑی نارمل سی بات ہے. ٹھیک ہے، دے آر ویری بلنٹ. اچھا، ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ بڑا عجیب سا رشتہ رہا. جانے کیوں ہم نا امریکہ کی طرف ہمیشہ سے بڑی ترسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم بڑی خود مختار قوم کے طور پر ہمیں کبھی ہم بحری بیڑے کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی افغان جہاد کے لیے امداد کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی IMF کے لیے، ورلڈ بینک کے لیے کے حوالے سے تعاون کا، کبھی ویسے ہی امداد کے حوالے سے کہ امریکہ سے کوئی امداد آئے گی. تو اس دفعہ بھی لوگ اسی طرح کی توقعات کہ امریکہ سے تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر آئیں گے. تو ڈالر آئیں گے بھائی؟ اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی خبر میں آپ کو یا خوشخبری دینے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک بڑا فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں کے اسٹریٹ فینومینا. کے اسٹریٹ واشنگٹن کے اندر ایک اسٹریٹ ہے جس پر تھنک ٹینکس کے دفاتر ہیں. وہ تھنک ٹینکس رپورٹس بناتے ہیں، وہ رپورٹس
मूड को देखकर चलती हैं कि अमरीकी हुकूमत का मूड किस तरफ है, फंडिंग किस तरफ जा रही है, और पिछले काफ़ी अरसे से इंडिकेशंस ये हैं कि अमेरिका का साउथ एशिया में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से वो पैरानोया जिसका मैंने ज़िक्र किया पहले, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो जो बेल आउट पैकेजेस हमें मिला करते थे, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उस तरह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट था, वहाँ से वो ड्रॉ डाउन कर चुके हैं, और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो उनकी अपनी इकॉनमी पर आया है। अमेरिका के अंदर बहुत सी आवाज़ें पिछले काफ़ी अरसे में उठना शुरू हो गई हैं, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने भी फ़ायदा उठाया कि हमें बाहर के जो मसाइल हैं उनकी बजाय इंटरनल मसाइल को हल करना चाहिए, इकॉनमी को ठीक करना चाहिए। अब वो यूक्रेन वॉर में फंडिंग जा रही है, दूसरे अमेरिका के अंदर इस वक्त जो किसी भी और मुल्क के लिए फंडिंग करना एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है सेनेट की और कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। तो अनकरीब तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मूव चल सकेगी। मुमकिन है कि कोई सेनेटर या कांग्रेसमैन अपने तौर पे कोई बिल इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन उसको मंजूरी मिलना इस वक्त के अमरीकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस सलीम। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही, और हमें और वी न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल है कि डॉक्टर अवैस सलीम जो कि टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं और हमारे लिए वी न्यूज़ के लिए वो अमेरिका से रिपोर्ट भी करते हैं। इनका यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।